अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं हम सब? ठीक ठाक है, खैरियत से लाफी देना चाहते हैं। आप सभी लोगों को शामिल वेलकम चैनल जो कि मेरे चैनल पे आप रिस्पॉन्स करूँगी। छोटी सी गुजारिश की, अगर मेरी वीडियो को पहली दफ़ा मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम वॉच करें, प्लीज़ काइंडली मेरी वीडियो को जो है वो आपने काइंडली पूरा वॉच करना है। वीडियो पसंद है, लाइक शेयर एंड थम्स अप देना है। कमेंट बॉक्स में करना है अपनी राय के साथ। बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है हमारी दिल की कहानी और मेरी ज़बानी। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते और अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और स्टोरी है दिल की, और दिल से तो बहुत सारे टॉपिक्स लोगों ने डिस्कस किए, बहुत सारी पोइट्रीज लेंगी, बहुत कुछ। दिल तो मतलब दिल के अंदर क्या कुछ ना समझ आए, है ना। तो चलते फिर, ज़्यादा टाइम नहीं लेते। तो जनाब, यहाँ पे जो मैं स्टोरी सुना रही हूँ वो है एक बादशाह की, और बहुत पुरानी स्टोरी है कि मे बी कि किसी ने सुनी भी हो, और अगर किसी ने नहीं सुनी है तो वो सुन लें आज, ये ना जाए इतनी ज़बानी। तो जनाब, स्टोरी कुछ ऐसी है कि भाई एक बादशाह ने अपनी सल्तनत के अंदर जो है वो ऐलान करवाया कि भाई मुझे जो है सबसे खूबसूरत दिल की पेंटिंग बना के देगा, उसको कई सारे इनाम इकराम से जो है वो नवाजा जाएगा। तो जनाब, यहाँ पे जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ तो लोगों ने पेंटिंग्स बनाना शुरू कर दी। तरह तरह की पेंटिंग्स बनाई गई। किसी ने टूटा हुआ दिल बनाया, तो किसी ने जुड़ा हुआ दिल बनाया, किसी ने खुशी से भरा हुआ दिल बनाया, तो किसी ने कैसा दिल बनाया। मतलब तरह तरह के दिल जो है वो लोगों ने बनाई पेंटिंग्स। वो बादशाह की जो है उसमें आने लगे। अब दिल की पेंटिंग्स इतनी हसीन, इतनी खूबसूरत कि किसी पे दिल आ जाए तो किसी पे जान आ जाए। लेकिन बहरहाल उन तमाम पेंटिंग्स को छोड़ के दिल बादशाह सलाम को जो एक अजीब गरीब दिल की पेंटिंग पसंद आ गई। चलो जी, बुलाया गया पेंटर को बुलाया गया, और ना सिर्फ बुलाया गया बल्कि उसको जो है पहले ज़माने में ना जब इनाम इकराम से नवाजते थे ना, तो मतलब ये कि वहाँ पे जो है ना बड़े बड़े तराजू हुआ करते थे। मतलब जाहिर सी बातें, बादशाहों की बातें। तो उसने जो है एक तराजू के पलड़े में जो है वो पेंटर को बिठाया, और दूसरे पलड़े में उतनी ही तादाद के अंदर उसको सोने के शर्फियाँ और ख़जाने से जो है वो नवाजा गया। और फिर उसको रुखसत कर दिया। अब जी बादशाह सलामत जो है वो बड़ी खुशी गए पेंटिंग को लेके, और अपने बेडरूम के अंदर वो पेंटिंग नष्ट कर दी। अच्छा जनाब, तो एक होता है ना कि इंसानी फितरत है कि जो चीज़ इंसान की करीब होती है, या जो चीज़ इंसान को मन भाई मिल जाती है, मन पसंद मिल जाती है, या कोई चीज़ जिस पे दिल आ जाता है, तो इंसान क्या करता है कि उसके अंदर अजीब सी कशिश होती है ना। उसको जितना उसको देखे तो उसका दिल नहीं भरता। बेशक वो कोई चीज़ हो, कोई इंसान हो, या कुछ भी हो। या आप ये देख लें कि जैसे एक माँ के लिए उसकी वो हालात, अब आप देखें 10 दफ़ा भी अपने बच्चों को देख लेना, आपको दुनिया में सबसे खूबसूरत अपने बच्चे नजर, चाहे बच्चे काले पीले क्यों ना हो, लेकिन वो माँ बाप के लिए जो है वो दुनिया की हसीन तरीन औलाद होती है। मतलब आप दुनिया के खूबसूरत तरीन बच्चे भी ला के रख लो ना, तो कहते हैं कि नहीं, हमारी औलाद सबसे प्यारी। तो बिल्कुल ऐसे ही हर चीज़ के साथ होता है। तो भाई बादशाह को जो पेंटिंग थी वो इतनी पसंद आई कि वो बार बार पूरी रात जाग के उसको देखता रहा। जब वो पूरी रात जाग के उसको देखता रहा, तो सुबह जब बेगम बेदार हुई, यानी कि मलका शहज़ादी जो इसकी बेदार हुई, तो उसने देखा कि भाई बादशाह सलामत की आंखें तो बड़ी सूजी हैं। तो मलका ने जो है ना फ़ौरन कहा, कित्थे गुजार आई रात जी। तो बीवियाँ ऐसी होती हैं, और बीवियाँ हो या कोई भी आपकी मतलब ऐसा कोई रिलेशन हो, तो सबसे पहले सवाल यही किया जाता है कि भाई क्या मामला है, क्यों इतनी आंखें सूजी नहीं हैं, तो रात कैसी गुजरी, या क्यों जाग के गुजारी गई, कोई टेंशन है, कोई परेशानी है, कुछ अच्छा बुरा जो भी है पूछा जाता है। तो ऐसे ही जो है वो ज़ाहिर है कि बीवी ने भी सवाल किया कि भाई कित्थे गुजाराई रात। तो बादशाह सलामत ने कहा कि चलो आओ मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। भाई वो लेके गए उनको वॉल के पास, और वो दिल की पेंटिंग जो है ना निकाल के उसने बड़ी चाहत से, बड़ी प्यार से, बड़े मान के साथ अपनी शहज़ादी को दिखाई कि भाई ये देखो। लेकिन हाय औरत, उफ औरत, और हाय औरत कहना चाहिए कि औरतों के अंदर जो है ना एक वो होती है कि किसी चीज़ से ना सेटिस्फाई नहीं होती। कहीं ना कहीं कोई ना कोई नुक्स, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी जो है ना वो निकाल देती हैं। यानी कि उसको कहना चाहिए कि जहाँ पे भी कोई गलती हो जाती है ना, औरत वो गलती को फ़ौरन ढूंढ निकालती है। अब वो पेंटिंग जो कि बादशाह सलामत ने बराबर के वज़न की अशरफियाँ दे के बनवाई थी, पूरी रात उसके चाह के अंदर वो सो नहीं पाए, आंखें सूज गईं, देख के वो चाहत ख़त्म ही नहीं हो रही। और वो कहते हैं ना, एक लतीफ़ा भी है कि एक ना मतलब खावन था, मतलब बड़े पढ़ाई करने वाला था एक खावन था। समझ लिया आप, ठीक है, मेरी ज़बानी ऐसी कहानी सुन लें।
تو بھائی ایک صاحب تھے، وہ بڑی پڑھائی کرنے والی تھی، ساری دنیا جو ہے ان کے پاس لوٹ پوٹ کے آتی کہ بھائی بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، ان سے دعائیں کروائیں، ان سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ وہ نہیں، بیوی کے آگے تو بھائی وہی ظاہر ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں کیوں نہ ایسا کروں کہ میری بیوی مجھ سے تعریف کرے نا، میری تعریف کرے۔ تو اس نے کہا کہ آج جو ہے نا میں اس کو اپنا کمال دکھاتا ہوں، میں چھت پہ سے نا فلائنگ کرتا ہوا جاتا ہوں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے بڑے پہنچے ہوئے بزرگ تھے بھائی، انہوں نے بھائی چھت پہ سے جو ہے نا وہ مطلب اڑان بھری اور وہ گزرے۔ بیوی نے دیکھا، بیوی بڑی حیران کہ بھائی واہ، بڑا مطلب کوئی پہنچا ہوا شخص ہے۔ میں نے اس کو اڑان جیسی گھر میں آیا تو بھائی میں نے آج ایک نا ہستی کو دیکھا جو کہ آسمان پہ اڑ رہے تھے، بس یہ کہنا تھا۔ تو شوہر نے بولا کہ بھائی اب تو میری واہ واہی ہو گئی، مطلب یہ کہ بیگم بڑی حیرت زدہ ہو کے وہ بڑے اس سے تجسس سے مجھے یہ باتیں بتا رہی تھی۔ اس نے کہا بھائی میں ہی تو تھا، کہیں گے ہاں جب ہی تو میں کہوں یہ اڑان پہ ڈاما ڈولی ہو رہی تھی، مطلب صحیح سے بیلنس نہیں تھا اس کا۔ تو بیویوں کے اندر ایسی عادت ہوتی ہے کہ تو یہی کچھ جو ہے وہ ملکہ نے بھی کیا۔ جب اس کو وہ پینٹنگ دکھائی گئی تو ملکہ نے کہا کہ جناب یہ پینٹنگ تو آپ مجھے دکھا رہے ہو، لیکن اس دل کے اندر جو دروازہ بنا ہوا ہے نا اس کے اندر اس پینٹر نے اس کا ہینڈل ہی نہیں لگایا۔ اب بادشاہ سلامت جو ہے سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ یہ کیا میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا، بھائی میں نے تو اس کو جو ہے وہ برابر کا انعام اکرام سے بھی نوازا اور اس نے تو میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ بھائی بلوایا گیا پینٹر کو، اس کی گردن کے اوپر تلوار رکھی گئی۔ اب پینٹر صاحب کہ جان کی امان پاؤں تو بادشاہ سلامت کچھ عرض کروں۔ بادشاہ نے کہا کہ چلو کرو عرض۔ تو کہتے ہیں اس نے بہت خوبصورت جملہ کہا، اس نے کہا جو دل کے اندر جو دروازہ ہوتا ہے نا اس کا ہینڈل کبھی بھی باہر نہیں ہوتا، اس دل کے دروازے کا ہینڈل ہمیشہ اندر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ آپ اندر سے کھولو گے تو کوئی آپ کے دل کے اندر انٹر ہوگا، صحیح؟ تو باہر سے اگر آپ نے دل کے دروازے کا اگر ہینڈل لگا رہی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ تو کوئی بھی مطلب اس کے اندر آ جا سکتا ہے نا، کوئی بھی داخل ہو سکتا ہے، تو ایسا نہیں ہے، دل کے دروازے کا ہینڈل ہمیشہ اندر ہوتا ہے۔ بہت خوبصورت بات ہے سمجھنے والوں کے لیے کہ ہم اپنے دل کے دروازے کے اندر کے ہینڈل کو کھولیں، نہ کہ ہم باہر کی کھولیں، اور ان چیزوں کو انٹر کریں اپنے دل کے اندر، اس خوشی کو انٹر کریں جس سے کہ ہماری زندگی کے اندر ہمیں سکون محسوس ہو، ٹھیک ہو گیا؟ تو جناب اب خوشی کیسے انٹر کریں، دل کو سکون کیسے پہنچائیں، اس کے بہت سارے راستے ہیں گے، اور وہ راستے بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ دیکھیں سب سے پہلے تو دل کو سکون پہنچانے والی چیزیں نا مجھے لگتا ہے کہ ہم دوسروں کے کام آئیں، دوسروں کے لیے جو ہے وہ ہم کچھ ایسا کر جائیں۔ میں کہتی ہوں کہ پیسے سے نہ کرے بندہ، فائنینشلی نہ کرے، کسی کے لیے آپ امید بن جاؤ، کسی کے لیے آپ سہارا بن جاؤ، کسی کے لیے آپ وہ کر دو کہ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے۔ ضروری نہیں ہے ہر چیز پیسے سے کی جائے، کبھی کبھی آپ کی بات، کبھی کبھی آپ کا کہنا، کبھی کبھی کوئی آپ کا دلاسا کسی کے لیے امید بن جاتا ہے، کسی کو اتنی زیادہ جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ وہ پش کر دیتا ہے گا کہ اس کی زندگی جو کہ ڈاماڈول ہو رہی تھی۔ اب میرے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ کبھی کہنا نہیں چاہیے لیکن کافی ساری چیزیں میرے ساتھ ایسی ہوتی ہیں، حالانکہ میں وہی نارمل انسان ہوں، لیکن پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ کچھ ایسا رکھا ہے کہ لوگ آ کے مجھ سے اپنی پرابلمس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ یوٹیوب پہ تو میں بھی آئی ہوں، لیکن اس سے پہلے بھی کچھ آن لائن کام کیا اور کچھ خواتین سے جو ہے وہ میری مطلب یہ کہ رہے ریلیشن خواتین کے ساتھ جو ہے میرا تعلق رہا، اور بہت ساری خواتین، کیونکہ میرا جو کام تھا وہ سیل کا تھا آن لائن، تو بغیر کسی اس کے لوگ پتہ نہیں کیوں میرے ساتھ شیئرنگ کرتے تھے، اور میں نے کبھی ان کو ٹوکا نہیں کہ آپ مجھے کیوں شیئر کر رہے ہو۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے شاید مجھے اسی لیے رکھا ہو کہ اللہ نے مجھ سے ایسے ہی کوئی کام لینا ہو کہ میں اگر کسی کی کوئی بات سن لیتی ہوں 5 منٹ، اس کو اپنی زندگی میں سے 5 منٹ اگر میں اس کو دے دیتی ہوں اور اس کا دل میری بات کی وجہ سے ہلکا ہو جاتا ہے، تو کیا ہی بات ہے، مطلب کچھ تو اللہ نے رکھا ہوگا نا، ایسا کوئی تو ایسی چیز ہوگی نا کہ جس سے سامنے والا اٹریکٹ کر رہا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس میں گھمنڈ نہیں دکھانا چاہیے۔ آپ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے اپنی زبان سے، آپ اپنے ایٹیٹیوڈ سے ایٹ لیسٹ اس کو اتنا تو کر سکتے ہو کہ اس کی زندگی میں چینج آ جائے۔ آپ فائنینشلی نہیں ہیلپ کرو، لیکن کسی کو یہ بھی نہ کہو کہ آپ سامنے والے کو نا بالکل فلیٹ کر دو، کسی کی زندگی تباہ کرنے کے اندر آپ کا ہاتھ ہو، مطلب ایسا کچھ نہ کرو کہ آپ جو ہے نا کہو کہ نہیں تم تو برباد ہی ہو گئے ہو، ایسا نہ کرو۔
کسی کے لیے اچھا سوچو، اچھا کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اچھا کرے گا. کسی کی ہیلپ کرو، کسی کو مسکرا کے دیکھ لو، صدقہ ہے. کسی کی آپ ایسے مدد کر دو کہ اس کے پیروں وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے. کسی کو آپ اتنا دلاسا دے دو کہ وہ جو زندگی سے مایوس ہوا ہوا ہے وہ زندگی کو جینے لگ جائے. اور جو لوگ خامیاں کرتے ہیں نا، جو لوگ تنقیدیں کرتے ہیں نا، وہ اپنے لیے جو ہے نا آگے کی زندگی کے اندر اپنے لیے کہنا چاہیے کہ زندگی گول ہے نا، مطلب دنیا گول ہے، تو وہ اپنے لیے نا اسی طرح کی چیزیں جو ہیں نا وہ جمع کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ جب کسی کے ٹوٹے دل کے اوپر آپ کوئی ضرب لگاتے ہو نا تو وہ پلٹ کے یقیناً آپ کی طرف ضرور آتا ہے. آج نہیں آئے گا، کل آئے گا. اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ آپ کسی کے لیے اچھا کرو. بہتر یہ ہے کہ کسی کے اوپر تنقید کرنے سے بہتر ہے کسی کے لیے اچھا سوچو، کسی کو ہنسنے کا مقصد دے دو، اور اپنی لائف کے لیے بھی آسانی پیدا کرو. خوش رہو. زندگی میں مشکلات آتی رہتی ہیں، لیکن سب سے بڑی وجہ جو ہے نا زندہ رہنے کی اور خوش رہنے کی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے. بینگ اے مسلم ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے. دنیا ساتھ چھوڑ دے گی، رشتے ساتھ چھوڑ دیں گے، لیکن میرا رب میرا ساتھ نہیں چھوڑے گا، اس یقین کے ساتھ. اور جب ہم اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے مخلوق کے ساتھ محبت کرو. جب انسان اس کی مخلوق کے ساتھ محبت کرنے لگے گا نا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلیں آسان کر دے گا. کیونکہ آپ کسی کے لیے ذرا بھی کرتے ہو نا تو وہ جو دل سے جو دعا نکلتی ہے نا وہ اثر رکھتی ہے. تو میں کہتی ہوں کہ فائنینشلی نہ کرو، ایٹ لیسٹ کسی کے لیے اتنا کر دو کہ وہ مسکرانے کی وجہ بن جاؤ آپ. تو ویڈیو پسند آئے لائک شیئر اینڈ تھمس اپ دیجیے گا، اور کمنٹ باکس اپنی رائے کا ساتھ کیجیے گا. کافی لمبی ہو گئی ہے اسٹوری اور کہاں سے کہاں پہنچ گئی پتہ ہی نہیں چلتا. تو چلتے ہیں اور پھر ملتے ہیں کسی اچھے سے ٹاپک سے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.